لکھا سبتاں پاک رسول دیاں بھاویں دن ہووے بھاویں رات ہووے جدوں لکھا میں نعت سن عربی دی اتوں نمی نمی برسات ہووے دل شاد درو پرواز کرے منہ پڑھدا درود و صلات ہووے میرا محبوب چہرے تو پردہ ہٹا تیرے دیدار دا مینوں بہوں شوق ہے ایک واری تے میرا سائیں کھلتے الا ایک واری تے میرا سائیں کھلتے الا تیرے مسکار دا مینوں بہوں شوق ہے میرا محبوب چہرے تو پردہ ہٹا تیرے دیدار دا مینوں بہوں شوق ہے تیرے جسم مبارکی دی نوری شعاع وچ اندھیرے دے ویڈے وسوئے لبھاک وچ اندھیرے دے ویڈے وسوئے لبھاک میرے دل نو منور چکر سونیاں تیرے انوار دا مینوں بہوں شوق ہے باواز بلند کہیے سبحان اللہ بھاویں اصلوں نکما تے بدکار ہاں رب گواہ دلوں تے حبدار ہاں رب گواہ دلوں تے حبدار ہاں نور سلطان دی جا شفاعت کریں شاہ ابرار دا مینوں بہوں شوق ہے میرا محبوب چہرے تو پردہ ہٹا تیرے دیدار دا مینوں بہوں شوق ہے حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت میرے مخلص دوست بھائی قبلہ پیر عبدالغفور جان اور بابا جان مروی دامت برکاتہم العالیہ آج میری اور آپ کی خوش نصیبی کہ قبلہ پیر صاحب جمعہ کے لیے تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی ایسے سادات ایسے پیروں کا سایہ ہم اہل سنت و جماعت پر تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت فرمائے ان کی بڑی قربانیاں ہیں ان کے والد گرامی قبلہ حضور شہید اہل سنت حضرت قبلہ عبدالباقی جان مروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مسلک کے لیے قربانی دیتے ہوئے اپنی شہادت کا نذرانہ دیا ہر شخص کہتا ہے کہ جناب ہم نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے جو اپنے گھر سے جنازہ اٹھاتا ہے اور دین کے لیے خصوصاً دین کے لیے دنیاوی دشمنی ہو کسی کی جناب اس کے لیے تو بندے دوسرے جو ہے نا جناب والا مار دیے جاتے ہیں دوسروں کی عزت پہ نبی کی عزت پہ جان دینے کا اپنا ہی کمال ہے اللہ تبارک و تعالی اس گھرانے کو سدا سلامت رکھے میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آج
میری گفتگو کا عنوان ہے شان علم و علماء کرام۔ علم کی کیا شان ہے اور علم والوں کی اللہ تبارک و تعالی نے کیا شان بنائی ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کے اندر امتیاز اور ان کو ممتاز بنایا ہے۔ وگرنہ آئیے عزیزان محترم، انسان اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ اس کے اس شرف اور مرتبے کا راز کیا ہے؟ اس کو باقی مخلوقات پر ممتاز کیوں کیا گیا؟ ہمارے علم مناطقہ کے نزدیک انسان کو ممیز کرنے والی چیز، انسان کو امتیاز دینے والی چیز، اس کے اندر جو فصل ممیز ہے وہ ہے نطق، بولنا۔ یہ بولنا انسان کو اپنی دیگر مشارکات سے ممتاز کر دیتا ہے، وگرنہ انسان بھی حیوان کی ایک جنس ہے۔ جناب حیوان کے اندر، حیوان کسے کہا جاتا ہے؟ حیوان اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر مادہ حیات ہو، اور جانور اسے کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر جان پائی جائے۔ اب انسان بھی حیوان کی ایک قسم ہے، لیکن ان اپنے مشارکات سے جو انسان کو جو چیز ما بہل امتیاز جو ممیز کر رہی ہے، جو اس کے اندر امتیاز اور ان کے اندر فرق دے رہی ہے، وہ ہے انسان کا بولنا۔ تو جب ہم حیوان انسان کی جب ڈیفینیشن کریں گے، انسان کی جب ہم تعریف کریں گے، تو کہیں گے کہ حیوان ناطق، بولنے والا انسان۔ تو یہ بولنا انسان کو حیوان سے ممتاز کر دیتا ہے، وگرنہ عزیزان محترم گدھا ہو، گھوڑا ہو، بیل ہو، کوئی بھی جانور ہو، وہ ہے تو جناب والا حیوان۔ آج اگر انسان کو گدھا کہا جائے، انسان کو حیوان کہا جائے، جناب والا اس کی غیرت جوش مارنے شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ بات تو وہ غلط نہیں کر رہا ہے۔ حیوان، حیوان کس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر مادہ حیات ہو، جس کے اندر زندگی پائی جائے۔ جانور کے اندر بھی زندگی پائی جاتی ہے، اور حیوان کے اندر زندگی پائی جاتی ہے، انسان کے اندر بھی زندگی پائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جناب اگر کسی انسان کو کسی نے حیوان کہہ دیا، کسی کو گدھا کہہ دیا، وہاں پہ تو غیرت ایک جوش مارنے شروع کر دیتی ہے کہ ماں کے گدھا چاہیے، ماں کے کتوں چاہیے، جناب والا مجھے بیل کہا۔ وہ بھئی کون سی غلط بات کر دی ہے؟ حیوان کسے کہا جاتا ہے؟ جس کے اندر مادہ حیات ہو۔ انسان اور حیوان کے اندر فرق کرنے والی چیز یہ ہے کہ حیوان بولتا نہیں ہے، انسان بولتا ہے۔ اتنے فرق کو آج انسان جناب والا وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے آج وہ علماء کی، آج وہ جناب والا بزرگوں کی، سادات کرام کی اور انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی گستاخیاں کرنے شروع کر دیتا ہے۔ جی قرآن پاک میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں تم جیسا ہوں۔ تو آج اس فرق کو جناب والا نہ کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ نبی بھی کھائیں دو، آساں بھی کھائیں دو، نبی بھی چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، نبی جن شادیاں کی ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، وہ آساں آگور، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، مثلکم، نبی نے کہہ دیا کہ میں تمہارے جیسا ہوں، میں تمہارے جیسا ہوں۔ عزیزان محترم یہاں پہ دیکھیں کہ وجہ مماثلت کیا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں. آگے پھر جناب والا اگر بشر کہہ دیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب امتیاز والی کون سی چیز ہے؟ فوراً خالق کائنات نے اسی آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا یوحا الیہ، وہ مسلمانوں میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یوحا الیہ، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. آج جو اپنے عقیدے کو جناب والا یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن خالق کائنات نے اس فرق کو جناب والا ختم کرنے کے لیے فرمایا یوحا الیہ، میرے حبیب وہ ہیں جن پر وحی نازل کی جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن میرے در پہ جبرائیل آ جاتا ہے، میری چوکھٹ پہ فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں. تم بشر ہو میرے جیسے نہیں، میں بشر ہوں تو افضل البشر ہوں. وہ بھئی قرآن کی پوری آیت پڑھو نا، قل انما انا بشر مثلکم. میرے آقا نے فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن یوحا الیہ، یہ وجہ امتیاز. خالق کائنات نے فرمایا میں تمہارے جیسا ہوں، میرے حبیب نے فرمایا لیکن مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میں تمہارے جیسا ہوں؟ اس کے اندر وجہ مماثلت کیا ہے؟ اس کے اندر بھی قرآن پاک نے خود اسی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ الہ واحد، کہ تمہارا خدا جو ہے وہی میرا خدا ہے. جس خدا کو میں پوجتا ہوں اسی خدا کو تم پوجتے ہو. اسی خدا کو ایک ماننے میں اور جناب والا اس کی پوجا کرنے میں اور تم ایک جیسے ہیں. یہ ہے وجہ مماثلت. وگرنہ آپ یہ فرق نہیں کرتے کہ جی نہیں حضور ہمارے جیسے ہیں. تو عزیزان محترم بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آئے. میرے آقا یوم وصال کے روزے فرما رہے ہیں. 40 دن تک میرے آقا کھاتے نہیں تھے. 40 دن تک میرے آقا روزہ رکھا کرتے تھے. میں بھی نبی کی طرح ہوں، حضور ہمارے جیسے ہیں. ذرا 3 دن کھانا نہ کھا، 3 دن پانی نہیں پی، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو حضور جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قال وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میری مثل بن سکتے ہو، تم میرے جیسے ہو سکتے ہو. تم اور ہو میں اور ہوں. ارے تم تو بشر ہو، میں اپنے رب کا وہ حبیب ہوں جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. وہ صحابہ جب نبی جیسے نہیں بن سکتے، آج کل کے 14ویں صدی کا جناب والا مولوی حضور جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم یہ انسان کے اندر جو وجہ ہے جناب امتیاز ہے، انسان کو ممتاز کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے. وہ کیا ہے؟ علم ہے. کہ علم کی وجہ سے انسان جناب والا ایک ممتاز ہو گیا، جسے خالق کائنات نے سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں اس پورے واقعے کو یوں نقل فرمایا. اس کا میں خاکہ آپ کے ذہن میں بٹھا کے انشاءاللہ اس کی طرف آنے لگا ہوں کہ خالق کائنات نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. انسان کو میں شرف دینے والا ہوں، اسے اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اسی بات کو خالق کائنات نے پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کیجئے کہ جب کہا تیرے رب نے للملائکہ، خالق کائنات نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
خلیفہ، اے فرشتو میں اس زمین پہ اپنا ایک نائب بھیجنے والا ہوں، ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کو میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، انسان کو میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی، خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اے پروردگار، کیا اس انسان کو تو اپنا نائب بنانے والا ہے؟ کیا تو اسے اپنا خلیفہ بنانے والا ہے؟ من یفسد فیہا، جو زمین کے اندر فساد بپا کرے گا، وہ زمین کے اندر جناب والا خون ریزیاں کرے گا، انسان کو بنا کر اسے اپنا خلیفہ بنا کر پروردگار تو اسے زمین پہ فساد کے لیے بھیج رہا ہے۔ اگر یہ چاہتا ہے پروردگار کہ ہم تیری حمد و ثنا کریں، ہم ہمیشہ تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور فرشتے عرض کرنے لگے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ پروردگار ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، کیا تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہم فرشتے کافی نہیں ہیں؟ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میں نے تم سے مشورہ لیا کہ زمین کے اندر میں اپنا نائب انسان کو بنانے لگا ہوں، لیکن تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ پروردگار نے فرمایا، قال انی اعلم، جو میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، فرشتے تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری نظر ان فسادیوں پہ ہے، میری نظر تو کربلا کی ریت پہ تپتے ہوئے جناب والا اس جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کے سر پہ ہے، جو نو کے نیزہ پہ چڑھ پہ قرآن سنائے گا۔ تمہیں کیا پتا کہ جس انسان کو میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، جسے میں اپنا امتیاز دینے لگا ہوں، وہ تو علم کا ایک سمندر ہوگا۔ عزیزان محترم، جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام کی روح پھونکی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کو مارز وجود کے اندر لا کر خالق کائنات نے 70,000 بولیاں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ اور جناب والا تمام اشیاء کی جتنی بھی دنیا کے اندر کائنات کے اندر چیزیں تھیں، ایک ایک چیز کا نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ جب جناب والا ان کے نام سکھا دیے، پھر خالق کائنات قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ پروردگار نے فرمایا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ جناب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اس کے بعد ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان تمام اشیاء کو خالق کائنات نے فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ ان تمام اشیاء کو جناب والا خالق کائنات نے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر فرشتوں سے فرمایا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں، پروردگار نے فرمایا انبئونی، اب بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات نے فرمایا ان کنتم صادقین،
اگر تم اپنے اس قول کے اندر سچے ہو کہ جناب اگر انسان کو تو پیدا کرے گا انسان تو زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، اگر تم اپنے اس قول کے اندر جناب والا سچے ہو، مجھے بتاؤ کہ ان اشیاء کے کیا کیا نام ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتے عرض کرنے لگے اے پروردگار ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، فرشتے یہ عرض کرنے لگے ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پروردگار ہمیں تو ان چیزوں کا علم ہے جس چیزوں کا تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور بے شک تو حکمت والا ہے، بے شک تو جاننے والا ہے۔ قالا، جب فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کوشچن کیا، فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو ہی جانتا ہے، ہمیں تو اس چیز کا علم ہے جسے تو نے سکھایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ اب 70,000 بولیوں جاننے والا حضرت آدم علیہ السلام ایک ایک چیز کا نام بتا دیا، یہاں تک کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والی پیالی اور پیالے کے بارے میں بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جناب والا جب پیالہ ٹوٹ جائے، جناب والا کوئی بھی چیز اگر ٹوٹ جاتی ہے اسے جوڑا کیسے جاتا ہے، یہ انجینئر کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے علم کے ذریعے عطا فرما دی۔ اور پھر فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے ایک ایک نام کر کے بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، پروردگار نے فرمایا او فرشتوں میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جو چیزیں تم چھپاتے ہو۔ پھر خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت علم کی وجہ سے عطا فرمائی۔ یہ آج ہی انسان جی نبی بھی بشر، ہم بھی بشر، او بھائی تمہاری بشریت اور ہے، میرے آقا کی بشریت اور ہے۔ ہاں، اور آپ ایک جناب والا وجہ امتیاز کی وجہ سے اپنے آپ کو حیوان نہیں کہلا سکتے، وگرنہ حیوان کا اطلاق تو آپ پر بھی ہوتا ہے۔ جناب والا ایک جاندار چیز ہے آپ کو بھی اللہ نے سانس عطا کیا، تو حیوان بننے میں آپ کو کیا دقت ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی گدھا کہے، آپ کو جناب والا کوئی گھوڑا کہے، آپ کو جناب والا کوئی بیل کہے تو غصہ کیوں آتا ہے، غیرت جوش کیوں مارتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک امتیاز دیا ہے، بولنے والا۔ تو انسان بولتا ہے کہ ہاں مجھے حیوان بولو، لیکن حیوان کے ساتھ بولو حیوان ناطق، یعنی بولنے والا حیوان، مطلب یہ ہے کہ مجھے انسان کہا کرو۔ اپنے آپ کو غیرت آتی ہے۔ اب دنیا کے اندر ایک میں سیدھی سی مثال دے دوں، آپ دیکھیں کہ جناب والا اسکول کے اندر جو ہیڈ ماسٹر ہوتا تو ماسٹر ہے نا جی، وہ بھی ماسٹر ہے، لیکن ہیڈ ماسٹر ہے، وہ اس کا امتیازی ایک فرق ہے۔ اس کو جناب والا کسی بھی وجہ سے وہ ایک امتیاز، ایک وجہ امتیاز ملتی ہے کہ جی اب وہ ہیڈ ماسٹر، اس کا کوئی تعارف کراتے ہوئے کہے کہ ہے تسامہ گر ماسٹر رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب والا اس اسکول کا کوئی ٹیچر اپنے ہیڈ کا تعارف کراتے ہوئے کہے ایسا گر ماسٹر رہا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہیڈ ماسٹر آپ کو کیا کہے گا؟ سینے سے لگائے گا۔ او بھائی وہ بھی جانتا ہے کہ ہاں ہوں تو میں واقعی ماسٹر، جس طرح کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں۔ تمہارے جیسا کیا؟ یعنی جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں اسی رب کی تم بھی عبادت کرتے ہو، لیکن مجھے اللہ نے ایک امتیاز دیا ہے کہ یوحا الیہ، میں ایسا بشر ہوں کہ میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں کی جاتی۔ میرے در پہ جبریل حاضر ہو جاتا ہے، تمہارے در پہ جبریل آتا ہے کہ جی ہمارے حضور ہمارے جیسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ امتیاز
خالق کائنات نے علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور اسی طرح علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے۔ آج جناب والا کوئی امامت کر ہے ملا ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں، اتنی حیثیت اتنی صلاحیت ہے، آؤ مصلی پہ، یہ منبر رسول ہے، یہ مصلی رسول ہے، اس پہ ہر للو پنجو کا کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس مصلی پہ آئے۔ اس مصلی پہ وہ آئے گا جسے اللہ نے علم عطا کیا ہے، جو ساری زندگی دین شریعت سیکھتا رہا ہے، وہ آئے اس مصلی پہ۔ اور پھر جب اس مصلی پہ ایک عالم دین آتا ہے تو پھر جناب آج جو یہ عبادت کرنے والے لوگ کہیں ماں بھی بڑو عابدہ، ماں بھی بڑو عبادت گزارا، ماں بھی تہجد گزارا، آؤ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک عالم دین کی فضیلت ایک عابد پہ عبادت گزار پہ ایسے ہے جیسے کہ تم ادنا میں سے میری فضیلت ہے۔ تو نبی کی فضیلت ایک عام آدمی پہ کتنی زیادہ ہے، تو ایک عالم دین کی ایک عابد پر بھی اتنی فضیلت ہے۔ آؤ دوسری حدیث مبارکہ ابن ماجہ کی، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے کہ جیسے کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت تاروں کے اندر ہے۔ کیوں کہ تارے صرف خود روشنی کرتے ہیں، چاند ہر چیز کو منور کر دیتا ہے، اس لیے عابد خود عبادت کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، عالم دین پورے معاشرے کے لیے جناب والا وہ عالم ہوتا ہے، اور پورے معاشرے کو وہ اپنا فیض بانٹتا ہے، پورے معاشرے کو وہ دین محمدی سکھاتا ہے، وہ شریعت محمدی سکھاتا ہے، خود بھی فائدہ حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور جو علماء کی قدر کرتے ہیں، جو علماء کی عزت کرتے ہیں، جو طلباء کی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے ایک واقعہ آپ کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جناب والا سلطان محمود غزنوی، یہ اس بادشاہ کو 3 چیزوں میں شک تھا۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں شک تھا۔ 3 سوالات اس کے ذہن میں کھٹکتے تھے۔ ایک تو اس حدیث پہ کہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے آقا نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء نبیوں کے، اونچا بولیں، علماء نبیوں کے۔ اب سلطان محمود غزنوی کو اس بات پہ شک تھا کہ جناب یہ تو علماء اپنی فضیلت بیان کرنے کے لیے شاید انہوں نے کوئی یہ حدیث علیہ باللہ گھاڑی ہوئی ہے اپنی طرف سے، ایک اس بات میں شک تھا۔ دوسرا اس بات میں شک تھا کہ پتہ نہیں میرا باپ یہ سبکتگین ہے کہ نہیں ہے، اس کو اپنے اس باپ سبکتگین کے اندر جناب والا یہ شک تھا کہ پتہ نہیں یہ میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے۔ اور تیسرا جو شک اس کو رہا کرتا تھا کہ وہ اس بارے میں کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوئے گی کہ نہیں ہوگی، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ 3 سوالات سلطان محمود غزنوی کے ذہن میں ہمیشہ کھٹکتے رہتے کہ میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور ہے، یا جناب والا یہ علماء جو کہتے ہیں کہ ہم نبیوں کے وارث ہیں، پتہ نہیں یہ اپنی طرف سے اپنی شان بیان کرنے کے لیے گھاڑی تو نہیں ہے یہ حدیث۔ اور جناب والا تیسرا یہ کہ قیامت قائم ہوگی کہ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی اپنے خدماء کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا تو سونے کا جناب والا چراغ لے کر اس کا خادم شمعدان لے کر آگے آگے چل رہا ہے۔ اس وقت جناب والا روشنیوں کے لیے یہی بندوبست کیا جاتا تھا، شمعدان لے کر اس کا خادم سونے کا آگے آگے چل رہا ہے۔ اس سلطان محمود غزنوی کا گزر ایک مدرسے میں سے ہوا، بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ مدرسے سے جب گزر ہوا نا، سلطان محمود غزنوی نے دیکھا اللہ اکبر کبیرہ ایک طالب علم ہے،
جس کے پاس جناب والا چراغ کے اندر تیل نہیں ہے، وہ جناب والا روشنی میں سبق اپنا یاد کرتا ہے، اب اس کا دیا بجھ گیا، دیوار مدرسے کی چھوٹی چھوٹی ہے، یہ جناب والا سلطان محمود غزنوی اس طالب علم کی تڑپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ علم کیسے حاصل کر رہا ہے۔ جناب والا اب اس طالب علم نے کیا کیا کہ اپنا چراغ تو بجھ گیا، تیل کی صلاحیت نہیں ہے، تیل کی حیثیت نہیں ہے کہ جناب والا اس کے اندر کوئی تیل ڈال کر اسے آگ لگائے۔ بنیے کا ساتھ جناب والا دکان ہے، وہاں سے جناب والا روشنی آ رہی ہے، طالب علم یوں اپنی کتاب لے جا کر بنیے کے دکان کے قریب جاتا ہے، وہاں پہ جناب والا سبق کو یاد کرتا ہے، پھر آ جاتا ہے، سبق بھول جاتا ہے، پھر طالب علم جناب والا اس چراغ کے لیے جناب والا وہاں سے دوڑتا ہے۔ یہ سلطان محمود غزنوی نے اس طالب علم کی اس تڑپ کو دیکھا، بس اس کے دل میں رحم آ گیا، اس نے کہا یہ جو سونے کا شمعدان لے کر چل رہے ہو یہ طالب علم کو عطا کر دو۔ طالب علم اسے جناب والا اس سے روشنی حاصل کر کے علم حاصل کرتا رہے، بس اس نے یہ مدد کی طالب علم کی، رات کو سویا نصیب جاگ اٹھا، کملی والے نے اپنی زیارت کرا لی۔ اور تم طالب علموں کو ایسے بھیک مانگنے والا سمجھتے ہو؟ آج ایک جناب والا ایک روٹی دے کر کہتے ہیں جی جناب والا مولوی ہمارے دروازے پہ آتے ہیں، علم تمہارے در کی بھیک نہیں مانگتا۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو ہو سکتا ہے آپ کو رزق اللہ دے رہا ہے، یہ کسی کی وجہ سے دے رہا ہو، اس پہ ناز نہیں کرنا، وگرنہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا نے فرمایا من آنا عالما او متعلما بقلم کسر، میرے آقا نے فرمایا جو عالم دین کی مدد کرتا ہے، جو طالب علم کی مدد کرتا ہے، ایک ٹوٹے ہوئے قلم کے ذریعے وَبِقِرْطَاسٍ، یا جناب والا ایک ٹکڑا کاغذ دے کر اگر کوئی طالب علم کی یا جناب والا عالم دین کی خدمت کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ان بنا لکعبۃ 70 مرۃ، گویا کہ اس نے بیت اللہ شریف کو 70 مرتبہ بنایا ہے۔ اور بیت اللہ شریف کی تعمیر جس کی جناب والا ہم ابتداء میں نماز پڑھتے ہیں، میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے جو ایک طالب علم کے ٹوٹے ہوئے قلم کے ذریعے مدد کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 70 جناب والا بیت اللہ شریف بنانے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جناب چلیے حضرت یہ سلطان محمود غزنوی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دیدار کرایا نا، تو میرے آقا کے الفاظ مبارک سبحان اللہ، ایک ہی جملے کے اندر میرے آقا نے اس سلطان محمود غزنوی کے تینوں سوالوں کا جواب عطا کر دیا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا او سبکتگین کے بیٹے محمود، تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں گا۔ میرے آقا نے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے کہ تو پریشان نہ ہوا کر کے تیرا باپ کون ہے، تیرا باپ سبکتگین ہے، اور پھر اس بارے میں تو شک کرتا ہے کہ علماء جناب والا نبی کے وارث ہیں یا نہیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا نا کہ تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، تو نے میرے وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت والے دن میں تیری شفاعت ضرور کروں گا۔ یہ ہے جو علماء کی مدد کرتے ہیں، یہ ہے جو طلباء کی مدد کرتے ہیں، اس پہ اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ ساری فضیلت علم کی وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ جناب علماء کر رہے ہیں، آپ بھی اس چیز کے لائق کہ آؤ علم دین حاصل کرو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھے اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھائے۔ آؤ خود بھی قرآن پڑھو، خود بھی قرآن سیکھو، اپنی آل و اولاد کو بھی قرآن اور جناب والا حدیثیں پڑھاؤ، انہیں سکھاؤ کہ جناب ہمیں دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، یہ 70 سالہ زندگی ہماری گزر جائے گی، ہم اپنا دین اور جناب والا ہم آخرت اچھی کرنا چاہتے ہیں، اور جس نے اپنی آخرت اچھی کرنی ہے وہ خود بھی قرآن پڑھے، اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھائے، اور جناب والا خود بھی دین سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی دین سکھائے، وگرنہ جناب یہ زوال مسلمانوں کا مقدر ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت